الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست عزیز بزرگوں، اللہ اکبر، ایک تخفیف معاملات میں ہے اور ایک تخفیف عبادات میں ہے. مختصر وقت میں دونوں چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. اگر امت نے معاملات میں تخفیف کر دی تو علماء نے کہا سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہونے کا یہ ذریعہ ہے، اور سب سے زیادہ ظالم حکام کے مسلط ہونے کا، اور سب سے زیادہ رزق کے اسباب کو منقطع کرنے کا یہ ذریعہ ہے. اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہونے کا، ظالم حکام کے مسلط ہونے کا، اور رزق کے اسباب منقطع ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ تخفیف ہے. تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ معاف کرنا کا ناپ تول میں کمی کرنا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے روڈ کے اس پار اطراف سے لوگ آ کر یہاں تجارت کرتے ہیں، اور ہم تو روز دعا کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے دعا مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی ساعنا برکتا مع برکہ. لیکن دوست عزیز بزرگوں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں. اس میں بہت چوکنا ہے، ورنہ پچھلی امت میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت 4 قسم کے عذاب میں جو مبتلا ہو گئی، اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ناپ تول میں کمی کر. ان کے پاس 2 پیمانے تھے جو خریدنے اور بیچنے کے. پہلے پیمانے سے مکمل لیتے تھے اور دینے میں یہ لوگ کم دیتے. خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ آپ پورا پورا تولو، لیکن اللہ نہ کرے کہ انہوں نے نہ کیا تو پہلی چیز ان پر اللہ کی طرف سے جو مسلط ہوئی، اتنی شدید گرمی، گویا کہ جہنم کا دروازہ ان پر کھول دیا گیا. میں کچھ چوکنا ہونے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ یہ خیر باقی رکھے. ایسا کہ گویا کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا. دوسری چیز، اس گرمی سے بچنے کے لیے ایک سائبان اور بادل نظر آیا اور اس میں ٹھنڈ ہوائیں چل رہی تھی، تو اس گرمی سے بچنے کے لیے اس کے نیچے یہ لوگ بیٹھ گئے. لیکن اسی بادل سے اللہ نے ان پر انگار برسا. اور تیسری چیز، اس پر بس نہیں ہوا، پھر ان کے اوپر زلزلہ آ گیا. علماء مفسرین نے لکھا اس زلزلے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی گویا کہ زمین پر یہ راکھ ہو گئے. اور چوتھی چیز، جبریل امین نے ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. میں روایتیں دیکھ رہا تھا کہ 4 قسم کے عذاب تھے. ایک وجہ یہ بیان کی کہ دینے میں کم دیتے تھے اور لینے میں مکمل لیتے تھے. آپ سے دوسری گزارش کر رہا ہوں،
ساری باتیں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، بستی کو اس سے سلامت رکھنا. ملک کا جو لین دین ہوتا تھا سکوں میں، ایک وجہ علماء نے یہ بتائی ہے، اور درہم اور دینار میں ہوتا تھا. یعنی ملک کی جو کرنسی تھی اس میں یہ کیا کرتے تھے، دینار اور درہم کے کنارے کو کاٹ دیتے تھے اور وہ حصہ نیچے گرتا تھا، اور یہاں سے تو حصہ کم ہو چکا ہے لیکن اسی کو چلان میں جاری کرتے تھے. یہ ان کی کمی تھی. علماء نے ایک جو وجہ بتائی کہ غلے کے دینے لینے میں ہیر پھیر کرتے تھے، دوسری کرنسی کا ایک حصہ کاٹتے تھے اور کاٹ کر وہ حصے کو چلایا کرتے تھے، اور جو حصہ بچا ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے. معاف کرنا بھمری بستی ہے، اشارتاً ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. جتنی چیزیں حکومت کی سطح کی ہے اس میں ہمیشہ چوکنا رہنا. اللہ کوئی آپ کو استعمال نہ کرے اللہ کے واسطے، ورنہ دنیا میں لوگ ہیں آپ کو بل دیں گے پاس کراؤ، یہ لو آپ پاس کرا لو. چوکنا رہنا، اس کی وجہ سے حالات آپ پر نہیں آئیں گے، پوری بستی پر آئیں گے. اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں. مدینہ منورہ میں پہاڑ، اس کے دامن میں ایک بکری اور 2 آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں. لینے والا کہہ رہا ہے کہ اچھا معاملہ کر، یعنی اس کی منشا یہ ہے کہ بھاؤ کم کر، اور دینے والا کہہ رہا ہے میرا یہی بھاؤ ہے، تجھ کو لینا ہے تو لے لے. راوی بیان کرتے اتنے میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا. اس کا رنگ انتہائی خوبصورت، پیشانی چوڑی، ناک پتلی، اور یہ بھوے باریک، اور سینے سے لے کر ناف تک کالے بالوں کی لکیر. یعنی یہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ہے. اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہو گئے. دینے والا پہچانتا نہیں تھا لیکن لینے والا پہچان رہا ہے. اس نے آواز دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہو نا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر لے. یعنی منشا یہ تھی کہ آپ سفارش کرو کہ یہ ذرا بھاؤ کم کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی کہ میں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ کسی کا جانی، کسی کا مالی اور کسی کا عزت کا کوئی حق مجھ پر نہ ہو. یعنی میرے کہنے پر اگر یہ کم کرے تو ہم مجھے کیوں استعمال کریں آپ. لیکن ایک روایت خوبصورت سنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت رحم کرے اس پر جو دینے میں، لینے میں، خریدنے میں، بیچنے میں نرمی اختیار کرے. اللہ ان پر رحم کرے. روایت سنائی لیکن سفارش نہیں کی. ساری باتیں اشارتاً عرض کر رہا ہوں. یہ وقت ہے حق کا ساتھ دینے کا، یہ وقت نہیں ہے باطل کا ساتھ دینے کا. کوئی غلط چیز آپ سے چلا دے، یہ وقت ہے حق کا ساتھ دینے کا، یہ وقت نہیں ہے کہ باطل کا آپ ساتھ دے رہے. روایت سنا رہا آپ کو. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرضہ لیا. میں روایت پڑھ رہا تھا شیخ یوسف کی، اللہ شیخ یوسف کی قبر کو منور کر دے. آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے. جتنی عمر امام شافعی علیہ رحمہ کی تھی اتنی ہی عمر شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور دنیا سے چلے گئے. بہترین بات لکھی. آج تو عمر نے نا زندگی کی عادت بنا لی ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے قرضہ دینے کا، معلوم بھی ہے کہ کس کا میرے پر قرضہ ہے لیکن آدمی نہیں دے رہا ہے. تو حضرت حدیث لائی ہے کہ ٹال مٹول کرنے پر ایک دن گزر رہا ہے، تمہارے میرے نام عمل میں ایک گناہ اللہ لکھ رہے ہیں. کسی کو احساس نہیں ہے، بعد میں دینا ہے نا، ٹال مٹول کرنا ہے نا، کہ ہر ٹال مٹول کے بدلے نام عمل میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. مجھے تو استدلال ایک جملے سے کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے. لینے والے نے قرض کی دن میں اللہ کے رسول سے سختی برتی تو صحابہ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کے بندے تو کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، تو کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ استعمال فرمایا؟ تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کو نہیں کہا جو زیادتی کر رہا ہے، جو حمایت کر رہا ہے اس کو کہا کہ تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا. فرمایا حق کا ساتھ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا آپ کہو کہ اب ادا کر لیں، اس کو دبانے کے بجائے اب مجھ کو کہو کہ ادا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دو جملے خوبصورت والے شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امت پاکیزہ نہیں رہ سکتی ہے جب یہاں کا مظلوم ظالم سے حق نہ لے۔ جس دن مظلوم ظالم سے حق لینا چھوڑ دے یا ڈر جائے اس سے تو امت کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم نے پہلا جملہ عرض کر دیا کہ خوبصورت طریقے سے تولنا، امت کا ملک کا جو حال ہے اس کا خیال رکھنا، کوئی آپ کو استعمال نہ کرے اس کا بھی خیال رکھنا، پوری زندگی حق کا ساتھ دینا تاکہ کہیں بھی لوگ غلط چیز آپ کے ذریعے سے یہاں نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے تخفیف کو مختصر نہیں کیا ناپ تول میں، آگے بھی بڑھا دیا۔ آگے کس میں بڑھا دیا؟ بعض لوگ ایسے جن کے ذمہ ڈیوٹی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ذمہ مزدوری ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کا بھی یہی حکم ہے، وقت کو چرا لینا، وقت کو کم کرنا، یا وقت میں سستی کرنا، یا جو کام ذمہ دیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، فرمایا یہ بھی تخفیف کے حکم میں ہے۔ معاف کرنا، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اپنی حاضری لگا دیتے ہیں اور اپنے کام میں آ کر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارے تمہارے سامنے سیرت نہیں ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کی گرمی ایسی شدید گرمی کہ چلنے والے آدمی کے بال اگر زلفے ہو تو گردن کو چپک جاتے تھے۔ اب سوچو کتنی گرمی ہوگی۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ چھپر میں ہے اور مٹکے رکھے ہوئے پانی کے تاکہ کوئی گزرنے والوں کو پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک شخص کو نظر آ رہا ہے، اٹھا کر آئے۔ سیدنا عثمان ذی النورین اپنے غلاموں سے کہہ رہے کون ہے یہ کون ہے؟ گرمی سے اس کے بال گردن کو چھپک رہے، یہ کون؟ جیسے قریب آئے دیکھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک جملہ نقل کرا، اس کے پیچھے استدلال ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان ذی النورین نے آواز دی، امیر المومنین اب یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے، ہم آپ کو ٹھنڈا پانی پلا لیتے۔ پر کیا بات ہے عثمان ذی النورین؟ فرمایا امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اونٹ اجتماعی مال کا جو ریور ہے نا اس سے جدا ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں ہاک کر اس کو ریور سے ملا رہا ہوں۔ تو عثمان ذی النورین نے کہا یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے غلام سے کرا لیتا ہوں، اب آ جاؤ یہاں، اب ٹھنڈک میں رہو۔ کتنا بڑا پیغام ہے جن کو ذمہ داری دی گئی ان کے لیے۔ فرمایا ہاں قیامت کے دن یہ عثمان تیرے غلاموں سے سوال نہیں ہوگا بلکہ عمر سے سوال ہونے والا ہے۔ فرمایا میں اس کو ہانکتا رہوں گا یہاں تک کہ عراق مجھے جانا پڑے تو عراق تک میں چلا جاؤں گا۔ یعنی ذمہ داری سے اگرچہ سیدنا عمر ہے، اجتماعی جگہ سے ایک قدم بھی دوسروں پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جملہ کہنے والوں نے جملہ کہا ہے اس میں دینی ادارے بھی اتنی ہی لاپرواہی برت رہے۔ اللہ پہلے گزارش دوست عزیز بزرگ ہم نے کرتے چوکن نہ رہنا اور پورا تولنا۔ دو خلفائے راشدین کے میں نے معاملات دیکھے اور اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک معاملہ دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ عراق کے بازار میں یہ مدینہ پاک کے بازار میں گھما کرتے تھے اور کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا اور کہتے تھے یہ تولنے والا پورا تولنا۔ معاف کرنا، ابن عمر کا جملہ ہے کبھی تولنے میں چند دانے آدمی زبردستی زیادہ لیتا ہے، دینے والا خوشی سے دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی آدمی اپنی طاقت سے زیادہ لے یا دینے والا چند دانے اپنی تدبیر سے کم دے ہوئے، فرمایا وہ جنت جس کی چورائی زمین و آسمان کے بغیر ہے اس کو بیچ دیتا ہے۔ اگلا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ انبیاء اور صحابہ کی زندگی سے نیچے اترنے کی عادت نے ایک آدمی کو کلمہ تلقین کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کیسے کلمہ پڑھوں؟ جو میں نے ڈنڈی ماری ہے نا وہ میری زبان پہ اٹکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے بستی والوں سے اہتمام سے گزارش، زندگی میں خوبصورت کمانا، خوبصورت طریقے سے کمانا، یہی زندگی کی سب سے بہترین خوبصورتی ہے۔ ایک جملہ بنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
ایک آدمی جس کے ذمے مدین کی 30,000 فوج تھی، مغل ملک سوسا رحمۃ اللہ علیہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذمے 30,000 فوج تھی، لیکن کام کیا کرتے تھے؟ فرمایا بازار جاتے تھے، کھجور کے پتے خریدتے تھے اور اس سے ٹوکری بنانا شروع کرتے تھے، یا ایک روایت میں کہ بوڑی بناتے تھے۔ کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، 30,000 کی فوج، مدین کے سب سے بڑے گورنر، اور اپنے ہاتھ سے کام، اور اس کے 3 حصے کرتے تھے، پہلا حصہ صدقہ، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اگلی ٹوکری یا اگلی بوڑی بنانے کے لیے۔ اتنا صاف ستھرا معاملہ۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ اس کی برکت بھی زندگی میں دیکھ لینا۔ دنیا سے جانے کا وقت تھا، اپنی بیوی کو کہا میں نے جو مشک رکھا تھا اس کو لے کے آؤ۔ فرمایا ایسی مخلوق آ رہی ہے جو نہ کھا سکتی نہ پی سکتی ہے، لیکن اس کو خوشبو پسند ہے۔ اتنے ان کی بوری گھر والی نے مشک لے کر آئی، فرمایا اس کو پانی میں بھگویا، بستر کے اطراف میں ڈالا اور کہا دروازہ بند کر دو، چلی جاؤ۔ کہتی میں نیچے آئی، اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے گھر سے چلا گیا۔ میں اتنے اوپر چلی گئی، دیکھا تو سلمان فارسی کی روح چلی گئی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان فارسی سو رہے۔ اتنی پاکیزہ موت، اجتماعی مال میں احتیاط اور کمانے میں احتیاط اور اپنے ہاتھ سے کمانے کی برکت تھی۔ اس وجہ سے آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اللہ یہ خیر باقی رہے، اس وجہ سے ہمیشہ جھکتا ہوا تولے، اس سے اللہ برکتیں اور عافیتیں نصیب فرمائے۔ کریں انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق